پہلے بھی جی میں نے پٹیشنس کی، میں نے احمد ڈوگر صاحب بھی ابھی عمرے پہ گئے ہیں، ان کو بھی پرمیشن ملی، اس کے علاوہ زین قریشی صاحب کی بھی پٹیشن فائل کی ہے۔ بیسیکلی زین قریشی صاحب میری بات جانا تھا، ان کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور ان کی سرجری جو ہے وہ آلریڈی آغا خان ہاسپٹل سے ہوئی تھی۔ ایون 9 مئی والے دن بھی وہ ساری فیملی آغا خان ہاسپٹل میں موجود تھی، انکلوڈنگ شاہ صاحب۔ اب ان کو تھوڑا سا میڈیکل ایشوز آ رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے کہا تھا US فار دی مدد، کیونکہ وہی ایک بیٹے ہیں شاہ صاحب کے، اور ہم نے ایک پٹیشن فائل کی پھر کہ جو اسٹاپ لسٹ ہے، نو فلائنگ لسٹ ہے، ECL ہے، بلیک لسٹ، اس طرح کی بھی لسٹیں ہیں، دونوں کی زیادہ بنی ہوئی، اس کے اندر زین قریشی صاحب کا نام ڈلا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ ایکسپائر ہے، پاسپورٹ رینیو نہیں کیا جا رہا، یہ آپ کا نام ہے۔ اس پہ چیف صاحب نے آج DG امیگریشن اور پاسپورٹ جو DG ہیں، اکاؤنٹ نمبر 3 ہماری پٹیشن میں، ان کو انہوں نے نوٹس کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے FIA انٹیریئر سیکٹری صاحب ہیں، FIA DG ہیں، ان کو بھی نوٹس کر دیا فور 29 کے۔ مین ویل جو ہماری ہم نے اپلیکیشن دی تھی اس کے لیے ایکیوڈ جو آرڈر ہے یا ایکٹ آف دی رسپونڈنٹس ہے، اس کے لیے کہ نہ ہمارا پاسپورٹ وہ رینیو کر رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ہمیں باہر جانے دے رہے ہیں۔ جو ہمارا پاسپورٹ آلریڈی رینیو نہیں ہو رہا تو obviously ہم نہیں جا سکتے، اس کا ریزن یہ بتاتا ہے کہ آپ کا نام اس ہے۔ اس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہم نے آرڈر دے دیا ہے کہ جی آپ اپنا اپلائی کریں اور اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو کریں، اور اس کے لیے کوئی بار نہیں ہے، وہ رینیو کریں۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے ٹائم بھی پوچھا کہ ان کی والدہ کے ٹریٹمنٹ کرنا ہے ڈیوریشن میں، تو میں نے اس کے اندر یہ بتایا چیف صاحب کو کہ جی پہلے ہمیں پاسپورٹ ملے گا تو پھر ہم اپنا ٹریولنگ پلان کریں گے ان کے میڈیکل کے ساتھ، والدہ کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے۔ جب تک وہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہوگا نہ ہم اپنا ٹکٹ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ ہم پلان دے سکتے ہیں۔ اس کے چیف صاحب نے 29 تاریخ کو تنگ کر دیا۔ مین ویل انہوں نے ہمیں آرڈر دے دیا ہماری CM کے اندر کہ جی آپ اپنا جو ہے پاسپورٹ رینیو کریں، اور ڈائریکشن ایشو کر دی ہے رسپونڈنٹ کو، اسپیشلی رسپونڈنٹ نمبر 3 کو کہ ان کو پاسپورٹ ایشو کریں۔ ایک قانونی بتا دیں، پٹیشنر جتنے مرضی بن جائیں، 5 بن جائیں، 10 بن جائیں، جو ہے وہ اپنا بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن جو ہر پٹیشن ہے اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ کیس ہے۔ سپوز سال سے پابندی لگی ہوئی ہے، زین قریشی صاحب نے باہر جانا ہے تو ان کو اب ضرورت اس لیے پڑ کے باہر جانے کی کہ انہوں نے والدہ کی ٹریٹمنٹ کرانی، اینڈ ہی از اونلی سن۔ آن دا ادر سائڈ احمد ڈوگر صاحب بات گئے تو ان کو 7-8 دن کی پرمیشن ملی کہ انہوں نے جو ہے وہ عمرے کے لیے جانا تھا آخری اشرے میں رمضان میں۔ تو ہر ایک پٹیشن کا اپنا علیحدہ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن ایک اپنا علیحدہ ویو ہوتا ہے اور اپنا سچویشن ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کا اگر کوئی زیادہ اکٹھا کرنا چاہے ایز اے پارٹی بیسس کے اوپر، وہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بار نہیں ہے لیگلی اس کے اندر۔ تھینک یو سر بتائیے گا کہ آج کی سماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈم سمر رفعت صاحبہ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں ڈاکٹر بابر وان صاحب کا جو نام ECL میں ڈالا گیا تھا، آج اس کی ہیئرنگ تھی، اور آج شکر الحمدللہ اس میں آرڈر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا نام جو ہے وہ ECL سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ اور کل ایک آئیڈینٹیکل میٹر تھا وہ مزاری صاحبہ والا، اور سیم آرڈر اس کے اندر بھی آ گیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا نام جو ہے وہ ECL سے ریموو کر دیا گیا، چونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ دسمبر میں نام ECL میں ڈالا گیا اور 1 جنوری کو 2023 کو نام ECL میں ریفرنس فائل کیا گیا۔ تو ریفرنس کے اندر نہ تو ڈاکٹر صاحب ملزم تھے، نہ ڈاکٹر صاحب بطور گواہ تھے، نہ ڈاکٹر صاحب کا القادر ٹرسٹ سے کوئی ایسا تعلق تھا، کوئی ایسی ایویڈنس ریفرنس میں نہیں تھی۔ یہی ہم نے سبمیشنز کی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ آرڈر ہو گیا اور ان کا نام ریموو کر دیا۔ بہت شکریہ سر۔ ناکام رہا ہے، اور جو امریکہ نے وائلیشنز کی ہیں انسانی بنیادی انسانی حقوق کی، پرزنرز کے رائٹس کی، قیدیوں کے حقوق کی، ان تمام تک ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن اپنے شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں لیا گیا۔ یہ بڑی امپورٹنس کی حامل بات ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی کوئی قانونی ایکشن اس پر لیا گیا ہے اور نہ ہی انٹر اسٹیٹ لیول پر کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بہت دکھ کی بات ہے کہ، اور جو بندہ بھی اس فائل کو دیکھتا ہے، اس کیس کو دیکھتا ہے، حکومت پاکستان کے رویے کو دیکھتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حکومت پاکستان عافیہ صدیقی صاحبہ کے مقدمے میں یہ دونوں کام کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ نہ اس مقدمے کو انٹر اسٹیٹ لیول پر عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو قیدیوں کے حقوق ہیں، ان کو اٹھایا گیا ہے،
اور نہ ہی اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی باقاعدہ طور پر کسی انٹرنیشنل فورم پر کی گئی ہے، اور نہ ہی امریکہ میں ڈومیسٹیکلی جو ہے وہ ان تمام اقدامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے شہری کو بالکل ایک اغیار کے اور جن کے حوالے سے بالکل ثابت ہے کہ وہ اس مقدمے میں ظالم ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا، اور وہ جس طرح پاکستان قوم کی بیٹی کو جیسے چاہیں اس کے ساتھ ظلم اور ستم کرتے رہیں، تشدد کرتے رہیں، جس جنسی طور پر تشدد کرتے رہیں، اس کا استحصال کرتے رہیں، اس کو دماغی اور ذہنی طور پر اذیت پہنچاتے رہیں اور اس کو ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیں، تو یہ پاکستان کی حکومت جس انداز میں اس نے ایک مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا ہے اس پورے عرصے میں، آج ایک بار پھر جو ہے وہ عدالت میں اس بات کو بڑے واجگاف انداز میں یہ عیاں ہوئی ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ایک عدالت سے ہٹ کر چونکہ یہ مقدمہ کوئی فریقین کے درمیان کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ اس میں سارے ایک ہی فریق ہیں کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو انصاف کیسے دلایا جا سکے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر الگ سے ایک کانفرنس کال بھی کریں گے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے تو اس کا کوئی روڈ میپ طے کریں گے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے قانونی طور پر، آئینی اور دستوری طور پر اور انٹر اسٹیٹ لیول پر کیا کام منسٹری آف فورن افیئرس کر سکتی ہے، عدالت کر سکتی ہے، اور امریکہ میں کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آج عدالت کے سامنے یہ چیز بھی آئی کہ ابھی تک وکیل کو اپوائنٹ کرنے کا مسئلہ بہت چھوٹا سا تھا کہ امریکہ میں ایک جیل سے دوسری جیل میں عافیہ صدیقی صاحبہ کو منتقل کرنا ہے، اس کو کیسے مسئلے کو امریکہ میں اٹھانا ہے ڈومیسٹکلی، تو اس پر بھی ابھی تک حکومت پاکستان جو ہے وہ وکیل کا ہی فیصلہ نہیں کر پائی کہ ہم نے خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا۔ یعنی اس پر اٹارنی جنرل کی رائے لی جا رہی ہے کہ ہمیں خط لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے، جبکہ پاکستانی وکلاء ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، ان کو اپنے خط لکھنا ہے، کوئی آسمان نہیں گرے گا، آپ ایک خط لکھ دیں، عدالت نے آپ کو کہہ دیا، امائکس جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ان ولنگنیس ہے حکومت کے پارٹ پر جو نظر آتی ہے بدقسمتی سے، اس برج کو اب ہم نے انشاءاللہ اس گیپ کو ختم کرنا ہے، اور اسی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صدا ہے کہ دعا ہے کہ ایسا ہو کہ اب رمضان کے آخری ایام ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے دل بھی پگھلیں، اور جمعۃ آج ودا بھی ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کی بیٹی کے بارے میں کوئی غیرت کے لیے کوئی فکر مند ہوں، ان کی غیرت جاگے اور یہ مسئلہ جلد از جلد سالو ہو سکے۔ سینیٹر مشتاق صاحب باقی بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج سماعت ہوئی، اور میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عدالت اس میں دلچسپی لے رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ثابت ہو گیا کہ تمام گزشتہ حکومتوں نے ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں نہ صرف دلچسپی نہیں لی ہے بلکہ انتہائی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ہماری گزشتہ 21 سال میں حکومتیں اپنا فرض ادا کرتی، سنجیدگی سے اس معاملے کو لیتی، ڈاکٹر عافیہ کا وکیل اور مدعی بننے کی کوشش کرتی، تو آج ڈاکٹر عافیہ پاکستان کے اندر ہوتی۔ 21واں رمضان ہے، 21واں عید ہے، ڈاکٹر عافیہ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے باہر ٹارچر سیلوں کے اندر، جیلوں کے اندر یہ گزار رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار گزشتہ 21 سال سے پاکستان کی حکومتیں ہیں، اور آج تو ثابت ہو گیا، آج تو جو 2 معاونین مقرر کیے ہیں انہوں نے بھی اور عدالت نے بھی یہ بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ حکومتوں نے، موجودہ اور گزشتہ کسی بھی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں نہ صرف یہ کہ دلچسپی نہیں لی بلکہ قصداً عمداً ایک مجرمانہ غفلت کی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دے چکے ہیں، آج بھی عدالت میں اس کا تذکرہ ہوا، کلائیو اسمتھ نے بھی دیے ہیں، میں نے بھی بار بار دیے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر بھی دیے ہیں، میڈیا میں بھی دیے ہیں، عدالت میں بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حکومت اگر چاہے، حکومت اگر سنجیدہ ہو، حکومت اگر مخلص ہو تو ڈاکٹر عافیہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی امریکہ اور واشنگٹن میں نہیں ہے،
डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी पाकिस्तान और इस्लामाबाद और हुकूमत की ईवानों में है। आप देखें, अदालत कह रही है आप वकील करें, पाकिस्तानी वकील करें। हमारी हुकूमत अभी तक इसके बारे में ख़त भी नहीं लिख सकी है और अभी तक कह रही है कि हम अपने अटॉर्नी जनरल से और लॉ डिपार्टमेंट से इसके ऊपर मशवरा करेंगे। तो ये एक गफलत है, एक मुजरिमाना गफलत है, जिसकी वजह से आज डॉक्टर आफिया 21 साल के बाद जो है वो अमरीकी जेल के अंदर है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो एक जहन्नुमा गड़ा है और क्लाइव स्मिथ ने रिसेंटली जो उनके साथ मुलाकात की है, उनके ऊपर शदीद टॉर्चर है। वो रोज़ मरती है, वो रोज़ जीती है। कौम की एक बेटी, एक बेगुनाह हाफिज़ कुरान, वो हुक्मरानों की गफलत और हुक्मरानों की मुजरिमाना चशमपोशी की वजह से वो अमरीकी जेल के अंदर है। तो मैं एक दफ़ा फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, रमज़ान का आखिरी अशरा है, जुम्मतुल वदा है, ईद की आमद है, वो डॉक्टर आफिया के ऊपर रहम करें और डॉक्टर आफिया के केस में दिलचस्पी लें और डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाने के लिए अदालत के मुताबिक और इंसानी जो वास्ते है और इंसानी हमदर्दी का जो है उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें करें।